میں نومینیٹ کرتا ہوں آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جب ہماری پارٹی الیکشن جیتتی ہے۔ 3 مین اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جی وہ جادو ٹونے سے یا پتہ نہیں ستارے دیکھ کے اس کو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کیا گیا۔ ایک بڑا متنازع ایشو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی آزادی صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، پیکا لاء آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ 2016 میں بنا تھا، اس میں صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ جو سربراہ ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی، جو ملک کا سربراہ ملک کے قانون نہیں توڑتا، اس کو کبھی آزاد۔ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اخبار میڈیا دیکھ لیں، تقریباً 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں، ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ قانون کسی وجہ سے لے کے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، چائلڈ پورنوگرافی آ رہی ہے، یعنی جو ہمارے اسلامک ویلیوز کی خلاف ورزی، ہمارے چھوڑے دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی جو اب ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں۔ میرے پاس ریکارڈ ہے اس وقت کہ 94,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں FIA کے پاس، جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف، اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہا ہے، فیک نیوز آ رہی ہے، تصویریں گندی دی جا رہی ہیں۔ ابھی تک صرف 38 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 94,000 کیسز میں سے۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیں، پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور جی عمران خان نے کوئی غلط غیر قانونی کام کیا بانی گالہ میں۔ میں نے عدالت میں کیس کیا، 3 سال ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کا اس کے خلاف وہ عورتیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو سوچیں باقی لوگوں کا یہاں کیا ہوگا۔ یہی صحافی جب اس نے نواز شریف کے دوسرے دور میں اس کے کرپشن پہ لکھا تھا، اس کو 3 دن اس نے بند کر کے ڈنڈے مارے تھے۔ ہم جا رہے ہیں قانونی طور پہ، اور یہ حال ہے کہ یہاں بھی یہ حال ہے کہ ہمارے ایک وزیر کے خلاف کسی خاتون نے لکھا، اس نے انگلینڈ میں جا کے انصاف لیا، ادھر اس کو فائن کیا گیا۔ اب مراد سعید کے خلاف بات ہے، مراد سعید سوچ رہے ہیں انگلینڈ میں قانون لے جا کے کیس کرنا۔ شوکت خانم کے اوپر ایک میڈیا ہاؤس جنگ گروپ، انہوں نے شوکت خانم کے اوپر لکھا کہ شوکت خانم کا جو پیسہ ہے وہ تحریک انصاف کو جا رہا ہے۔ اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ کم از کم شوکت خانم سے پوچھ تو لیتے، ان کا ورژن تو لے لیتے کہ کیسے چیک جو شوکت خانم ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر جا رہا ہے۔ اب شوکت خانم پہلے ہی ایک نون لیگ نے حنیف عباسی نے شوکت خانم کے اوپر اسی طرح کہا تھا کہ پیسہ چوری ہو رہا ہے، وہ کیس 10 سال ہو گئے ہیں، وہ لوور کورٹ سے جیت چکی ہے شوکت خانم، 10 سال کے بعد بھی انصاف نہیں۔ تو اب شوکت خانم انگلینڈ میں جدھر رجسٹرڈ چیریٹی ہے اور امریکہ میں ادھر کیس کرنے جا رہی ہے اسی جنگ گروپ کے اوپر۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آزادی صحافت کے نام پہ یا مافیاز بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں، یا ایسے صحافی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے یہ ساری گند اچھال رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر۔ میں نے آپ کو کہا کہ ساری زندگی میں نے تنقید دیکھی ہے، میں کرکٹ کیپٹن سے مجھے تنقید ہوتی تھی، میں نے سارے مغرب میں دیکھا ہوا ہے کہ کیا ہے۔ انگلینڈ کے اندر جدھر سے ہم نے جمہوریت کے ویلیوز لے کے آئے ہیں، میں نے انگلینڈ میں ایک کیس لڑا ہے، یہ جو ہرجانے کا کیس، سب سے بڑا ان کا کھلاڑی تھا جس کا میرا کیس ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی
جو یہاں چیزیں جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ یہی جا کے آپ کسی اور جمہوریت کے اندر کریں. تو میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اتنا ضروری ہے. مجھے اتنے لوگ کال کرتے ہیں، مائیں کال کرتی ہیں، میسیجز دیتی ہیں کہ کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں نے صرف یہ کلیئر کرنا تھا کہ اس کا کوئی آزادی صحافت سے تعلق نہیں ہے. جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو. وہ تو ان کی تو کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ صحیح اور اچھی صحافت تو ایک اثاثہ ایک معاشرے کا. ان کی جو تنقید ہوتی ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر وزیروں کو آگاہ رکھتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. لیکن یہ بلیک میل کرنا، گند اچھالنا، گھر کی عورتوں کو اس طرح کی چیزیں کہنی. پرائم منسٹر، ملک کا پرائم منسٹر، اب یہ 3 مین اخبار ہیں یہاں. میں نومینیٹ کرتا ہوں آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جب ہماری پارٹی الیکشن جیتتی ہے. 3 مین اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جی وہ جادو ٹونے سے یا پتہ نہیں ستارے دیکھ کے اس کو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کیا گیا. یہی چیز کہیں بھی انگلینڈ اور مغرب کے اخباروں میں کرتی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے اوپر اتنا بڑا ہرجانہ ہونا تھا کہ ان کی شاید اخبار ہی بند ہو جاتے. اب میں دوسری چیز پہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اب ہمارے جو حالات ہیں ان کے اوپر ہم نے اب کیا بڑی محنت کر کے ہم نے کیا تجویزیں سوچی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے کہ میں آپ کو صرف یہ یاد کرانا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری ہے یاد کرنا، کیونکہ اگر تو مجھے سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. آج اسی پر بتاتے ہیں کہ وہ حالات تب یہ تھے تو اب آپ نے کیا کیا ہے. تو جب ہمیں اکانومی ملی تھی 2018 میں، جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا، اندرونی بھی فسکل ڈیفیسٹ بھی اور بیرونی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ مشکل سے 3 ہفتے کی بھی امپورٹس کے لیے کافی نہیں تھے. ہماری کئی باہر کی لائبلٹیز جو تھی ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے. یہ وہ پاکستان ملا تھا. اور اس کے بعد اتنے مشکل وقت سے نکلتے ہوئے اس کے بعد ہم کرونا آ گیا. اب کرونا کا میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے جو کرونا آیا. دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہوئے. اچھی بھلی اکانومیز اجڑ گئیں. برطانیہ، ہندوستان جو بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا اس کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس پہلے ہی مشکل حالات تھے. ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0.2% بھی نہیں تھی. تو پہلے ہی برے حالات تھے، اوپر سے کرونا آ گیا. تو اس کرونا کے وبا سے جس طرح پاکستان نے ڈیل کیا اور کرتا آیا وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد 2 اور چیزیں ہو گئیں. کیونکہ پہلے تو کرونا آ کے لاک ڈاؤنز ہو گئے، اس کے اپنے مسئلے آئے. اس کے بعد جب لاک ڈاؤنز اٹھنے شروع ہوئے تو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی. اس سے ایک کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں، یعنی جو کموڈٹیز تھیں وہ تاریخی مہنگی ہو گئی. اس سے کیا ہوا کہ دنیا کے اندر مہنگائی آ گئی، انفلیشن آ گئی. تو میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اب میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا سے علیحدہ تو نہیں ہے نا. کئی چیزیں ہیں جن کو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تیل ہے، گھی ہے، 70% امپورٹ کرتے ہیں. دالیں امپورٹ کرتے ہیں 70%. یہ ساری جتنی چیزیں تھیں، اور بجلی جو ہماری ہے وہ اگر آپ 60% جو بجلی ہے وہ امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے، یعنی یا کوئلے پہ یا اب گیس پہ اور یا پھر تیل پہ. تو سب مہنگی ہو گئی.